پاکستان میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں موجود ہیں ان کا بنیادی جو مقصد ہے وہ اقتدار کو حاصل کرنا ہے. بالکل اقتدار کی جو حوث ہے، لالچ ہے، بالکل ایسے ہی ہے. کوٹ کوٹ کے بھری. 35 سال کا عرصہ ہم نے 75 سالوں میں سے آرمی کو دے دیا، یعنی ڈکٹیٹرز کی حکومت رہی. پیچھے رہ کے 40 سالوں میں مجھے ایک پرائم منسٹر ہسٹری آف پاکستان کا بتا دیں کہ جس نے اپنے 5 سال پورے کیے ہوں. انڈیا نے اپنا پہلا آئین نومبر 1949 میں بنا لیا تھا. وہی تو کہہ رہا ہوں نا، سیاسی جماعت تو دور کی بات ہے، ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں بالکل ایسے ہی، اسلام کا نام لیتے رہتے نہیں تھکتی، جو چاہے جو 5 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، بالکل ایسے ہی، 80 سال پہلے پیدا کی گئی ہیں، بالکل ایسے ہی. ان کے منشور میں بھی یہ شامل نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ سے سرمایہ دارانہ قانون نکالنے کے لیے مدینہ کے اندر جو اسلامی حکومت قائم کی، جو کہ پرانی حکومت تھی اور جو پچھلے ہمارے سارے انبیاء کرام نے کی، اس السلام علیکم ناظرین، میں احمد علی چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ATC 92. ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں پرنٹ میڈیا میں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. ان کا نام ہے جنید احمد شاہ، جو کہ بائی پروفیشن ایڈوکیٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور ان کے ایریا آف جو انٹرسٹ ہے وہ اکانومی، پالیٹکس، کرنٹ افیئر اور اس طرح کے ایشوز کے اوپر وہ اچھی خاصی گرفت رکھتے ہیں. خاص طور پہ پولیٹیکل ہسٹری اور انڈو پاک پولیٹیکل ہسٹری کے اوپر ان کی اچھی خاصی گرفت ہے. ان سے آج ہم گفتگو شنید کرتے ہیں کہ موجودہ ملکی صورتحال پر اور ہماری سیاسی اور مذہبی ملک کی جو جماعتیں ہیں ان کے کام، ان کی تحریک اور اس حوالے سے ان پر بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جنید احمد شاہ صاحب، آپ کا تو پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، ہمیں اسپیشل لاہور سے پنڈی بلایا اور ہمیں خدمت کا موقع ملا اور آپ نے بھی ہمیں دیا. سر، آپ کے خیال میں یہ جو موجودہ ملکی صورتحال ہے جس میں خاص طور پہ عمران خان صاحب اور باقی جو 13 سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں ان کا آپس میں ٹکراؤ اور تصادم نظر آتا ہے، اور بہت سارے مقامات پر وہ ان کے ذاتی مفادات کی طرف باتیں چلی جاتی ہیں، لیکن وہ پارٹی کو اور ملک کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، لیکن جب ذاتی مفاد کی بات آتی ہے تو ساری چیزوں سے بالاتر ہو کے فیصلہ سازی کرتے ہیں. اس میں کیا وجوہات ہیں؟ ان میں فلاز کہاں پر آ رہے ہیں، یا آپ کا انالیسس کیا ہے اس ٹاپک؟ بہت شکریہ طلعت بھائی. سب سے پہلے آپ تشریف لائے راول پنڈی میں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں بنیادی طور پہ 2-3 باتیں اس میں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل موومنٹ چلتی ہے تو ہمیں بنیادی طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے مقاصد کیا ہیں. ٹھیک ہے، جب مقصد واضح ہوگا تو پھر ہم اس کا بڑا ایک اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں. اس وقت جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے اس میں بنیادی طور پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جتنے مسائل کا اس وقت ہماری قوم شکار ہے، بنیادی اگر ہم مسائل کی بات کریں، اس میں مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، دہشت گردی ہے، لاقانونیت ہے، تعلیم کے مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی سیاسی جماعت جب آپ کے سیاسی ماحول کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے تو ظاہر وہ ایک اپنا منشور بھی رکھتی ہے. اس وقت کے سیاسی منظرنامے کے اوپر Subscribe and press the bell icon. پاکستان میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں موجود ہیں ان کا بنیادی جو مقصد ہے وہ اقتدار کو حاصل کرنا ہے. بالکل اقتدار کی جو حوث ہے، لالچ ہے، بالکل ایسے ہی ہے، کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اقتدار کی جنگ میں کبھی ایک جماعت حکومت میں آ جاتی ہے اور کبھی ایک جماعت اپوزیشن میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب بنیادی طور پہ میں تھوڑا سا اگر ہسٹوریکلی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا مختصر سا تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو یہ بات سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. اصل میں آپ دیکھیے کہ پاکستان جب بنا ہے تو یہاں پر شروع سے ہی سیاسی عدم استحکام کا شکار ہمارے ملک کو کیا گیا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، اس میں بنیادی طور پہ دیکھیں کہ ہمارے جو پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، ان کا قتل ہوا آپ کے قریب لیاقت باغ میں، ایسے ہی ہے. اس کے بعد 1947 سے لے کر 1956 تک یہ جو 9 سال ہیں، ان 9 سالوں میں ہمارے 7 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے. اس پہ وہ جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ میں اتنی دھوتی نہیں تبدیل کرتا جتنی تیزی سے پاکستان کے وزیر اعظم تبدیل ہوتے ہیں. 1956 میں ہم نے پاکستان کا پہلا آئین بنایا. ٹھیک ہے، 1956 کے آئین کے بعد صحیح ہے، اس کے بعد 1947 سے لے کر 1956 تک یہ جو 9 سال ہیں، ان 9 سالوں میں ہمارے 7 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے. اس پہ وہ جواہر لال نہرو نے کہا تھا میں اتنی دھوتی نہیں تبدیل کرتا جتنی تیزی سے پاکستان کے وزیر اعظم تبدیل ہوتے ہیں. 1956 میں ہم نے پاکستان کا پہلا آئین بنایا.
ٹھیک ہے 1956 کے آئین کے بعد سر اگر 1956 کا آئین بنایا ہے میرے خیال سے تو انڈیا کے 1935 کے اوپر لیپا پوتی کر کے بالکل ایسے ہی مطلب کہ 2-4 چیزیں چینج کر کے اسلامی جمہوریہ پاکستان ملک کا صدر وزیر اعظم مسلمان ہوگا وغیرہ وغیرہ بالکل ایسے ہی اور جو مذہبی ہے سرکاری مذہب و اسلام ہوگا اس طرح کی کوئی 5-7 باتیں نکال رہے ہیں تو وہ تو انڈیا کا 1935 بنتا ہے. بالکل ایسے ہی. ابھی آپ دیکھیں کہ ہم نے بنایا 1956 کا آئین 9 سال کے بعد. انڈیا کے ساتھ ہماری دشمنی بہت چلتی ہے, ہماری سیاسی جماعتیں انڈیا کی دشمنی کو اپنی سیاسی مہم کا حصہ بھی بناتی ہیں, لیکن اس کی جو مثبت چیزیں ہیں ہم آج تک ان سے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. میں جو کہ قانون کا طالب علم ہوں, انڈیا نے اپنا پہلا آئین نومبر 1949 میں بنا لیا تھا اور جنوری 1950 میں اس نے اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیا. ہم 9 سال تک انتظار کرتے رہے کہ ہمارا آئین کیا ہوگا. پھر ہم نے اسی 1935 ایکٹ میں تھوڑی سی تبدیلیاں کر کے ہم نے 1956 کا آئین نافذ کر دیا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ 1956 کے آئین کے نفاذ کے بعد 2 وزیر اعظم مزید آئے اور ہم نے پہلا مارشل لا لگا دیا اسکندر مرزا نے. 10 سال تک وہ چلا, ٹھیک ہے 1958 سے لے کر 1969 تک. ایوب خان کے بعد دوبارہ سے بیچ میں جو 4-5 سال کا ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر ہم نے پورا اپنا مشرقی پاکستان گنوا دیا 1971 کے سقوط ڈھاکہ میں. اس کے بعد ایک عوامی ایک کاز کے اوپر ایک نئی جماعت پیپلز پارٹی کو ہم لے کر آئے. الیکشن ہوا 1977 تک وہ رہی. دوبارہ لگا مارشل لا 1977 سے لے کر 1988 تک. جنرل ضیاء الحق صاحب 11 سال تک دوبارہ آئے. اچھا 88 سے لے کر 99 تک یہ جو بیچ کے 11 سال ہیں, ان 11 سالوں میں 2 مرتبہ بے نظیر بھٹو, 2 مرتبہ نواز شریف تبدیل. نواز شریف تو 3 مرتبہ بنے تھے, 1 مرتبہ تو کچھ گھنٹوں کے لیے بالکل ایسے ہی ووٹ اٹھایا اور اس کے بعد ان کی حکومت کو بالکل ایسے ہی ہے. 99 تک ہمارے سیاسی عدم استحکام کی صورتحال یہ رہی کہ ہمارے ہاں پہلے ضیاء الحق کے جانے کے بعد ہم نے جنیجو صاحب کو وزیر اعظم بنایا, اسمبلیاں توڑ دی گئیں. اس کے بعد 2 مرتبہ یہ لوگ آئے 99 تک. اچھا اس کے بعد مشرف کا دور جب آیا تو 1999 سے لے کر 2007 تک دوبارہ مارشل لا لگا. یہ جو ٹائم پیریڈ ہے 1999 سے 2007 تک, اس ٹائم پیریڈ میں ہم نے 3 وزیر اعظم دوبارہ تبدیل کیے. پہلے میر ظفر اللہ خان جمالی ہے, 2nd نمبر پہ شجاعت حسین آئے, 3رے نمبر پہ ہم شوکت عزیز کو لے کر آئے. آگے چلتے ہیں 2008 کا الیکشن ہوا, 13 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, 2 وزیر اعظم نے پھر تبدیل کر دیے. یوسف رضا گیلانی صاحب کو لے کر آئے, پھر دوبارہ راجہ پرویز اشرف صاحب کو لے کر آئے. آگے چلتے ہیں 13 میں دوبارہ الیکشن ہوا, 18 تک PMLN کی گورنمنٹ رہی, ہم نے 2 وزیر اعظم پھر تبدیل کر دیے. نواز شریف صاحب پہلے آئے, ان کو ہم نے نکالا, ان کی جگہ شاہد خاقان عباسی صاحب آئے. ابھی آپ کے سوال کا جو تعلق ہے کرنٹ سینیریو کے ساتھ, اس پورے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو آپ سامنے رکھ کر موجودہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں. 18 میں عمران خان صاحب آئے اور ابھی ان کو ہم نے نکال دیا. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ 1947 سے لے کر 2022 تک ہماری 75 سال کی پولیٹیکل ہسٹری ہے. اس پولیٹیکل ہسٹری میں 35 سال تو ہم نے آرمی کو دیے, ٹھیک ہے, یعنی کہ 10 سال ایوب خان کے نکالے, 11 سال ضیاء الحق کے نکالے, 9 سال پرویز مشرف کے نکالے, بیچ میں تھوڑے بہت اور بھی آتے ہیں. 35 سال کا عرصہ ہم نے 75 سالوں میں سے آرمی کو دے دیا, یعنی ڈکٹیٹرز کی حکومت رہی. پیچھے رہ کے 40 سالوں میں مجھے ایک پرائم منسٹر ہسٹری آف پاکستان کا بتا دیں کہ جس نے اپنے 5 سال پورے کیے ہوں. میں نے ایک کا نام لے کر اور پوری ڈیوریشن آپ کے سامنے رکھ دی ہے. کوئی ایک وزیر اعظم ایسا نہیں ہے اس وقت ہماری پاکستان کی پوری پولیٹیکل ہسٹری میں کہ جس نے اپنی 5 سال کی مدت کو پورا کیا. بنیادی وجہ کیا ہے کہ جب ہم نے آزادی حاصل کی ہے تو یہ ہم نو آبادیاتی نظام سے جدید نو آبادیاتی نظام میں ہم داخل ہوئے, ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. شروع سے ہی بین الاقوامی سامراج اور اس کی جو ایجنٹ طاقتیں ہمارے ملک میں مسلط کی گئیں, انہوں نے پاکستان کو شروع سے ہی سیاسی عدم استحکام کا شکار رکھا. ایک پلان کے تحت اسی سیاسی عدم استحکام کا کردار ادا کرتے ہوئے ہمارے ملک میں اس وقت تمام سیاسی جماعتیں الف سے لے کر یہاں تک تمام مذہبی اور سیاسی جماعتیں اور انڈائریکٹلی ہماری اصلاحی جماعتیں بھی وہی کردار ادا کر رہی ہیں کہ جو ہماری سیاسی جماعتوں کا کردار آج تک رہا ہے, یعنی اقتدار کی جنگ ہے یہ, ٹھیک ہے. اچھا اس وقت ہماری یوتھ کو بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے جتنے مسائل اس وقت موجود ہیں, بڑے بڑے مسائل, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. بنیادی مسئلہ یہاں پر ہے سرمایہ دارانہ نظام کی بقا کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اسی سرمایہ دارانہ نظام کو ہم نے 1947 سے لے کر آج تک برقرار رکھا ہوا ہے. سوال یہ ہے اس وقت سب سے بڑا کہ اس کیپٹلسٹک سسٹم کو تبدیل کرنے کا نعرہ آج تک کس سیاسی جماعت نے لگایا ہے؟ کسی سیاسی جماعت کے منشور میں آج تک یہ بات شامل ہے کہ ہم جب
اقتدار میں آئیں گے تو ہم اس نظام سرمایہ کو کمپلیٹلی تبدیل کریں گے۔ تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، سیاسی جماعت تو دور کی بات ہے، ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں بالکل ایسے ہی، اسلام کا نام لیتے لیتے نہیں تھکتی، جو چاہے جو 5 سال پہلے پیدا ہوئی ہیں بالکل یا ایسے ہی، 80 سال پہلے پیدا کی گئی ہیں، بالکل ایسے ہی، ان کے منشور میں بھی یہ شامل نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ سے سرمایہ دارانہ قانون نکالنے کے لیے مدینہ کے اندر جو اسلامی حکومت قائم کی، جو کہ پرانی حکومت تھی اور جو پچھلے ہمارے سارے انبیاء کرام نے کی، اس کے اوپر کوئی قانون، کوئی پلان، کوئی ایسا کچھ نہیں تھا۔ بالکل ایسے ٹھیک ہی، ہے، اب وہ جو پلان ہے ہماری، جو کسی سیاسی مذہبی جماعت، مذہبی یا ویسے ہی پراپر مذہبی جماعت کے پاس وہ قانون، وہ تعلیم، وہ تربیت ہے نہیں، بالکل یا ایسے ہی، ہے تو وہ یہ چیز بتانا نہیں چاہتے، بالکل ایسے ہی۔ یہ سمجھ سے بات بالا تر ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا؟ ہاں، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اس مثال کو بہت ایک پروفیشنل لیول پہ سمجھ سکتے ہیں۔ میرا تعلق شعبہ قانون کے ساتھ ہے۔ ہم جب پریکٹس کر کے فیلڈ میں آتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے تک آپ کسی سینئر لائر کے ساتھ پریکٹس کریں، دین آپ کے لیے لائسنس کا معاملہ آپ کا حل ہو۔ جب تک ہم 2 سال کی پریکٹس نہ کریں، ہمارے پاس ہائی کورٹ کا لائسنس نہ آ جائے، ہم جج کے ایگزام نہیں دے سکتے۔ آپ اگر MBBS کرتے ہیں، آپ کو ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر انجینئرنگ کرتے ہیں، آپ کو کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرنشپ کرنی پڑتی ہے۔ کوئی ایک ایسا پروفیشن مجھے بتا دیں پاکستان میں کہ جس میں آپ کو اپنے سینئر کے ساتھ رہ کر ٹریننگ نہ لینی پڑے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک پورے ملک کی بھاگ ڈور سنبھالنا چاہتے ہیں، آپ کی ایک پوری پولیٹیکل پارٹی ہے، اس پولیٹیکل پارٹی کی ٹریننگ اور تربیت کا میکینزم آپ کسی اسٹیج کے اوپر بھی نہ بنائیں؟ بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا جو فلاح ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جتنی بھی جماعتیں ہیں، ان کے ہاں ذہن کی تعمیر کا بہت بڑا فقدان ہے، یعنی کہ نظریہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بنیادی بات شخصیت پرستی ہے اور نارا پرستی ہے، بالکل ہیروئزم کا ایک تصور پیدا کر دیا جاتا ہے، اور پوری قوم جو ہے اور اس شخصیت کے پیچھے بھاگتی ہے، اور ہمارا میڈیا جو ہے وہ بھی پرسنالٹی کے اوپر اور اس شخصیت کی اچیومنٹ کے اوپر بات چیت کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا ایک نظریہ ہونا چاہیے، اور اس نظریے کے اوپر رسوخ جہاں پر اس کی لیڈرشپ کو ہو، وہاں اس کے کارکنان کو بھی ہو۔ ایک صحیح جماعت کو پہچاننے کا سب سے بیسک ٹول یہ ہے کہ اس کے کارکن کا اور اس کے لیڈر کا نظریہ سیم ہونا چاہیے۔ دونوں کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمارا نظریہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نظریے کے اوپر ان کا رسوخ کیا ہے۔ اب اس نظریے کے اوپر رسوخ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی ٹریننگ کا سیٹ اپ ہو، کوئی تربیتی نظام ہو۔ ظاہر ہے کہ آپ فزکس کی کلاس لگانا چاہتے ہیں یا آپ کیمسٹری کی کلاس لگانا چاہتے ہیں یا اس کے کوئی بنیادی رول سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ لیاقت باغ میں کلاس نہیں لگائیں گے، کلاس کے اندر جائے، آپ کلاس روم میں جائیں گے، یا پریکٹیکل لیبس جو ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے اندر جائیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی کوئی سیاسی جماعت وہ قوم کی تربیت لیاقت باغ میں کرے، مینار پاکستان پہ کرے، مزار قائد پہ کرے یا ٹی چوک پہ کرے، ٹھیک ہے، سڑکوں کے اوپر آ کر قوم کی تربیت نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس قوم کے نوجوانوں میں سے باصلاحیت نوجوانوں کا انتخاب کیا جائے، ان کو ایک تربیتی سیٹ اپ کے اندر لے کر آیا جائے، ان کو وہاں یہ چیز بتائی جائے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، ہمارا نظریہ کیا ہے، اگر ہم نے نظام کو تبدیل کرنا ہے تو وہ کن اصولوں پہ تبدیل ہوگا، اس کے لیے ہماری ایجوکیشن پالیسی کیا ہوگی، ہماری فارن پالیسی کیا ہوگی، ہماری اکانومی کی پالیسی کیا ہوگی، ہماری پولیٹیکل پالیسی کیا ہوگی۔ جب تک اس وقت پاکستان میں اس طرح کا ٹرینڈ سیٹ اپ نہیں کوئی پولیٹیکل پارٹی لے کر آئے گی اور اس ٹرینڈ سیٹ اپ کے اوپر وہ اپنے کارکنان کی تربیت نہیں کرے گی، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی ایک ایسی مضبوط، پائیدار یا مستحکم تبدیلی آ سکتی ہے جس کے نتیجے میں ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بنے گا اور ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان میں اور پوری دنیا میں ہم کوئی عزت کا اور ایک کوئی وقار والا جو ہے وہ مقام حاصل کر پائیں۔